معزز ناظرین، ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا مدینے کا محافظ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جن کا نام فخر الدین پاشا تھا۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے وہ بہادر جرنیل تھے جو اکیلے تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتے رہے، اور بعد میں برطانیہ نے ان کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا۔ تاریخ انہیں مدینے کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے ایک بہادر جرنیل تھے، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا ان کا حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے فخر الدین پاشا کے بارے میں، جنہیں دنیا مدینہ شریف کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ معزز ناظرین، پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست بہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوچی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اپنے ساتھ اس لالچ سے ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ یہاں ان کو عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ آپ فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دیں گے اور مدینہ شریف ان کے قبضے میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتے رہے۔ معزز ناظرین، مدینے کے محافظ کے بارے میں یعنی فخر الدین پاشا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین فخر الدین پاشا کے بارے میں جو خاص بہترین عمدہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ تو معزز ناظرین، چلتے ہیں اور مزید جانتے ہیں۔ پھر ہوتا ناظرین کچھ یوں ہے کہ مدینہ شہر کو سامان رسید پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا۔ 30 اپریل 1908 کو مدینہ شریف مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی، اور فخر الدین پاشا اور ان کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ ان کو
حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتے ہیں، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی رستے پر رک گئے اور اپنا چہرہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا آخری گولے تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا، فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ شریف کے محافظ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے غلام ہیں، اس اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریزوں کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کسی طرح مدینہ شریف کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میرے پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہے۔ میں مدینہ شریف کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کی دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ شریف کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود ان کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 450 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہوں نے توڑ کر لوٹ لیے گئے۔
فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ہی ان کے نام سے واقف ہی نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فضول فلموں، ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہے اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد شاید ہی کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اس اسلاف کو زندہ کریں اور اللہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹیں۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کرے تاکہ دشمنان اسلام اور ایک بار پھر سے فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، جس شخصیت نے ہمیں یہ مواد فراہم کیا، فخر الدین پاشا کے بارے میں جو معلومات دی، ہمیشہ کی طرح وہ محمد خالد حیدری سنگھی صاحب ہیں۔ بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے اور ایسا قیمتی مواد ہمیں فراہم کرتے رہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور آپ سنتے رہیں، جانتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ مدینے کے محافظ یعنی فخر الدین پاشا کے بارے میں جو خاص عمدہ معلومات ہم نے آپ کو دی، آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔